درس دیتے. تو اس طریقے سے آپ نے دین کو زندہ کیا. اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا محی الدین. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ علم کے ذریعے دین کو زندہ کرتے ہیں. تو انسان کو جو فضیلت کی وجہ ملی, جو فضیلت کا شرف حاصل ہوا, وہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. آپ مادر ذات ولی ہیں, بچپن سے ہی اللہ رب العزت کے فضل سے آپ ولی ہیں. آپ کی والدہ ولیہ. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے والد گرامی ندی میں ایک بہتا ہوا سیب آیا, کھا لیا. اب بعد میں پچھتاوا ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کے کسی کا یہ سیب کھا لیا. بعد تلاش کرتے کرتے جب اس گھر میں پہنچے تو وہاں سارے معاملات طے ہونے کے بعد آپ کی جو نانا ہے حضور شیخ احمد قادر جیلانی کے, آپ کے والد جب ان کے پاس پہنچے تو وہ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں. ساری پابندیوں کے بعد آخر میں ایک شرط کرتے ہیں کہ میں تجھے معافی تب دوں گا جب تو میری ایک بچی ہے, وہ لوری ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, اس سے تو شادی کرے گا, تب میں تجھے اجازت دوں گا, معاف کروں گا. آپ نے کہا کہ دنیا میں یہ پریشانی, یہ ذلت اٹھا دوں گا, آخرت کی ندامت سے کم از کم تو میں بچ جاؤں گا. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں سست جی نے فرمایا تھا کہ یہ جو بھی لنگڑی ہے وہ تو بڑی حسین جمیل عورت ہے. تو پھر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور شیخ احمد قادر جیلانی کے نانا نے آپ کے والد سے کہ یہ بہری اس وجہ سے تھی کہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں, سنا نہیں. آندھی اس وجہ سے تھی کہ اس نے دیکھا نہیں. روگی اس وجہ سے تھی کہ کسی غیر محرم سے اس نے بات نہ کی. لنگڑی اس وجہ سے تھی کہ کسی گناہ کی طرف یہ چل کے لے گئی. آپ کی والدہ ولیہ, آپ کے والد کا تقویٰ دیکھیں وہ بھی ولی, اور آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. آپ کے ایک بھائی تھے وہ شیخ احمد قادر جیلانی کے صالح, ان کے نام کی وجہ سے آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اب جنگی دوست آپ کے والد کو کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے زمانے کے اندر, آپ جس زمانے جس وقت کے اندر آپ رہ رہے تھے, وہاں کا بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دے کے بھیجتا ہے وہ اس کے لیے شراب پیا کر مٹکے 5-6 یا جتنے بھی وزراء ہیں وہ سر پہ رکھ کے بادشاہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جب آپ نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور شیخ احمد قادر جیلانی اور حسنی اور حسینی کے والد نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سرے عام بادشاہ کے لیے شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں, آپ جلال میں آ گئے اور جا کر ان مٹکوں کو بابا جی جلال میں آ کر ان مٹکوں کو توڑ دیا, اور آپ کا ایسا روب و دبدبا ان وزراء کے دلوں پر چھا گیا کہ وہ ذرا سی اف تک بھی نہ کہہ سکے, ڈر کے سہم گئے کہ کیا ہوتا ہم کچھ الفاظ کہیں تو بابا ہمیں بھی مار دیں. تو وہ وزراء بادشاہ کے پاس گئے اور وہاں جا کے شکایت کی کہ آج ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, فلاں شخص نے ہمارے یہ مٹکے توڑ دیے. تو جب آپ کو دربار میں بلایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا, تو آپ نے کیا فرمایا, میں محتسب ہوں, میں احتساب کرنے والا ہوں. وہ بادشاہ جو بڑا جلال میں تھا, بڑا غصے میں تھا کہ آج کس نے بادشاہ کی نافرمانی کی ہے, آج میں اس کو سبق سکھاؤں گا. لیکن آپ نے جب توکل تو علی اللہ, اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور ایمان کا وہ مقام کہ جس پر آپ فائز تھے, اتنے اطمینان کے ساتھ جب آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں, بادشاہ ڈر گیا. بادشاہ کے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ جو غصے میں تھا ٹھنڈا ہو گیا. اس نے بادشاہ نے کہا حضور یہ مٹکے توڑنے میں کیا حکمت تھی, بجائے وہ کچھ حکم سناتا, کچھ سزا سناتا,
پوچھنے لگا کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیوں چھوڑے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ تجھے میں گناہوں سے بچاؤں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد آپ میرے بھی محتسب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے محتسب بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہوا ہے، مجھے کسی بادشاہ کی محتسب کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا محتسب نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تو آج جس چیز کی شدت سے ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام ختم ہی ہو چکا ہے۔ آپ نے نہی عن المنکر کا کام کیا، یعنی کہ برائی سے آپ نے روکا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد گرامی ہیں، لیکن آج کے دور میں امر بالمعروف کا حکم کام تو ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تھوڑی ہے زیادہ ہے دعوت دے رہے ہیں، لیکن نہی عن المنکر کا کام بالکل زیرو پہ آ گیا ہے۔ برائی سے ہم کسی کو نہیں روک رہے ہیں، ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے ہم کسی کو نہیں روک رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، کسی کے اوپر جبر ہو رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، ہم کسی کو روک نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو آپ طاقت کے ساتھ اس کو روکیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے، آپ ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے، کم از کم زبان سے اس کو منع کریں۔ اگر زبان کے ساتھ بھی منع نہیں کر سکتے تو سب سے ایمان کا جو کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو دل ہی کے اندر برا جائے۔ اب ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم اس لیول پہ پہنچ آئے ہیں کہ برائی کو ہم دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھتے، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا ایمان کا یہ لیول ہو گیا ہے۔ تو ان اولیاء کی سیرت سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے، صرف نیکی کا حکم نہ دیا جائے بلکہ برائی کو روکا بھی جائے۔ تو آپ کے والد گرامی کا یہ مقام ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے آپ نے ایک بادشاہ کے ساتھ ٹکر دی اور برائی کو روکا، اور برائی کو جب روک رہے تھے آپ کو ذرہ پر بھی خوف و خدشہ نہیں ہوا کہ بادشاہ پتہ نہیں میری جان لے لے گا یا کیا کرتے ہیں۔ یہ شان اولیاء یہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ اور آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی اور حسنی اور حسینی، آپ کی والدہ اللہ کی ولی، آپ کے والد اللہ کے ولی، آپ کے نانا اللہ کے ولی، آپ کے دادا اللہ کے ولی، آپ کی پھوپھی محترمہ اللہ کی ولی، آپ کا سارا جو خاندان ہے یہ اولیاء کا خاندان ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو اشراف جانتے اور پہچانتے اور کہتے تھے کہ یہ اشراف کا خاندان۔ اب اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اتنا عالی سلسلہ نسب ہونا کسی بھی شخص کے لیے فخر سے کم نہیں ہے، باعث عزت اور وقار کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر کسی بندے کو دو چار لوگ جانتے ہوں تو اس کی کوئی اگر اولاد ہو تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں آسمان کی بلندی پہ لے جاتی ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، یا کسی کے ساتھ تعلق ہو وہ سمجھتے ہیں میں کوئی چیز ہوں، چاہے جائے کہ وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار کے ساتھ ہو۔ سیاسی جو ہے وہ بھی نیچے ہی دیکھتے ہیں، اور روحانی اگر کسی بندے کے والد نے دادا نے کوئی نیکی کا کام کر دیا، کوئی دربار بن گیا، لوگ چاہنے لگ گئے، اب ان کی اولادیں جو ہیں وہ جو جہان کے برے کام میں وہ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں گدی کے جو ہے نا زیادہ نشین ہیں، ہم جو مرضی کا نام ہے رخصت ہے۔ صرف نسب پر، نسب کی وجہ سے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہے، فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔
لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کبھی بھی اپنے نسب پر فخر نہیں فرمایا لوگوں کے سامنے، حالانکہ بڑے فخر کی بات اس وجہ سے کہ